السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سابقہ ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور حقوق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، تو دنیا میں کن سزاؤں سے ہم دوچار ہوتے ہیں اور اخروی کیا سزائیں ہیں، کچھ اختصار کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ اب آپسی رشتوں کے درمیان جو بیچ میں ایک چیز حائل ہوتی بہت حد تک، وہ انسان کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، اس کو غرور کہیے کہ جس انسان کے اندر یہ تکبر یا غرور آتا ہے، وہ انسان صرف رشتہ داری نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور تکبر یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جس کے اندر اگر ہو جائے اس انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تکبر کا صدور ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا، لیکن ابلیس نے کہا واستکبر وکانا، انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اس بنیاد پہ تکبر کیا، انہوں نے کہا دلیل دی انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اب بھلا میں اس کو، جب اس سے میں بہتر ہوں تو اس کو سجدہ کیسے کروں؟ پھر انہوں نے دلیل دی انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی صفت نیچے ہے، عاجزی ہے، اور آگ تو بلندی کو اوپر جاتا ہے۔ میں بھلا جو بلندی کو اوپر اٹھتا ہوں، میں بھلا آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ اور ایک بات اور یہاں سمجھ لیے کہ ہم اور آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی چوک ہوتی ہے، کبھی قصدن یا سہون بہت آسانی سے کہتے کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے رگوں میں انسان کا خون دوڑتا ہے، اس سے کہیں تیزی کے ساتھ انسان کے جسم میں، اس کے رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، اس کو بہکانے کے لیے، اس کو پھسلانے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان ہمارے جسموں میں ہے، ہمارے رگوں میں ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، ہمیں طرح طرح سے ورغلاتا ہے، تو اس شیطان کو پھر کون شیطان بہکایا تھا؟ ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن اس وقت شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس تھا۔ اس کا نفس، جو سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اندر تو وہ نفس ہے۔ شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے تو نفس ہے، نفس نے بہکایا۔ وہ نفس کون سا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس امارہ تھا، جس نے شیطان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ تم تو بڑے اچھے، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم نے عبادت نہیں کی، اتنے بڑے عابد ہو کر کے اور اس مٹی کے مجسموں کو تم سجدہ کرو گے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا، جب انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ يَوْمَ الدِّينِ، اور قیامت تک، روز قیامت تک تم پہ لعنت برستی رہے گی، تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رب حکم کو انہوں نے ٹھکرایا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم کو اس نے ٹھکرایا۔ وہ نوبت کیوں آئی؟ تکبر کی بنیاد پہ، کبر، اس کے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، یہ مٹی کے انسان کو میں کیسے سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو نکالا۔
ہمارے اور آپ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر عام طور پہ 8 وجہوں سے تکبر پیدا ہوتی ہے۔ وہ 8 چیزیں ایسی ہے جس کی بنیاد پر انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، میں کس دہانے تک جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ جس انسان کے اندر یا جس قوم کے اندر یہ کبر و غرور پیدا ہوا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ بڑی اس کی حدیث میں بڑی اس کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تکبر ہے کیا؟ کس وجہ سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتی ہے؟ وہ غرور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علماء نے 8 چیزیں لکھی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ سب سے پہلے چیز تکبر پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ انسان کا علم ہے۔ علم کی بنیاد پہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب علم کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ جس فن کا بھی علم ہو، انسان جب کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے، پڑھنے لکھنے کے بعد سامنے والا اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اپنے سامنے وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ ذلیل سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے، میرا جو فیصلہ ہوگا حتمی فیصلہ ہوگا۔ یہ جاہل ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ان کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا متکبر بننے لگتا ہے۔ اس کس کی وجہ سے؟ اس علم کی وجہ سے۔ اللہ نے علم دیا اس لیے نہیں، علم کی صفت تو یہ ہے کہ تواضع پیدا ہونی چاہیے، عاجزی انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ جو مثال دی گئی ہے کہ وہ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس انسان کے اندر جتنا علم ہو اس انسان کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے، اس کے اندر اتنی انکساری آنی چاہیے، تقویٰ آنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ وہ علم کی وجہ سے۔ اگر علم کی وجہ سے تکبر کر رہے ہیں، یہ غرور کر رہے ہیں، تو یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، تو انسان کے اندر پہلی غرور تکبر جو پیدا ہوتا ہے اس کے علم کی وجہ سے، چاہے علم جو بھی ہو۔ کچھ پڑھ لکھ لیا، بسا اوقات یہ دیکھنے کو سننے میں بھی ملتا ہے کہ انسان اگر ماں باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ میرے گھر کا نوکر ہے، یہ میرے والد نہیں، یہ میرے گھر کے خدام ہیں، نوکر ہیں، اس لیے کہ اس علم کے بنیاد پہ اس مقام پہ پہنچا ہے، آپ اس کو حقارت محسوس ہو رہی ہے کہ معاشرے میں جہاں کھڑا ہوں، جس جگہ میں رہتا ہوں، اگر لوگ دیکھ لے کہ میرے والد ایسے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ایسے ہیں، تو میری حقارت ہوگی، میری ذلت ہوگی۔ والد کو پہچاننے سے انکار بھی بات اور لوگ کر دیتے ہیں۔ اس کو کبر مبتلا کیا کس نے؟ علم نے۔ اس علم کی بنیاد پہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں اعتبار سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کے بنیاد پر بھی انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان چونکہ بہت شاطر ہے، جب کبھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر خوش فہمی مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی ہمارے سامنے ایسے لگتے ہیں کہ مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ اس ذات سے نفرت نہ کریں، ان کے فعل سے نفرت کریں، ان کے گناہ سے نفرت ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا جس کا عمل غلط ہے، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چور ہے تو چوری کے عمل سے نفرت ہونی چاہیے، اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ شرابی ہے، وہ شراب پینے کے عمل سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان سوچتا میں بڑا اچھا ہوں، میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں، خیر کا کام کرتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، روزہ اور نماز پڑھتا ہوں، لیکن یہ شخص کتنا کیسا انسان ہے؟ ایک وقت نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی مسجد میں جاتا ہے، انسان اس کو حقارت کی نظر دیکھتا ہے۔ یہ حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کر کے بھی جہنم میں جاتا ہے، اور کبھی کبھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس گناہ کے بنیاد پہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، روزہ نماز اور بہت اچھی تلاوت کرتا ہوں، دل کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ خوش فہمی کہیں نہ کہیں اس کو تکبر مبتلا کر دیتی ہے، اس کی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے،
اس گناہ پہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اپنے رب کی میں نے نافرمانی کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، وہ گناہ کرنے کے بعد انسان نادم شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میں جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ مجھ سے بڑی گناہ ہو گئی، بہت بڑا چوک ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ گناہ اس شخص کے نجات کا ذریعہ بن گیا، یہی گناہ اس شخص کے نجات کا ذریعہ بنا، بعد نیکیاں انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیکی پہ جو بھی کریں کبھی خوش میں بس یہ کرے کہ جو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں ہماری حقیقت تو یہی ہے کہ جو اللہ نے جو جس چیز کے بارے میں کہا، جو ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقیقی معنی میں تو ہم وہ کرتے نہیں، بس اللہ سے توقع اللہ قبول کرے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کبھی بھی انسان اپنے سامنے عبادت کی بنیاد پہ کسی شخص کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، تو انسان کی نیکی خود تو برباد ہو جائے گی اور انسان تکبر مبتلا ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے علماء نے لکھا ہے وہ انسان کا مال ہے۔ مال ملنے کے بعد بھی انسان عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے سے نیچوں جو غریب ہے اس کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا گوارا نہیں کرتے، اس کے دعوت میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ تو انسان کے اندر عجب کیوں پیدا ہوا؟ اس کے دولت کی وجہ سے۔ یہ دولت ملنے کے بعد اب اپنے آپ کو سوچتا میرے پاس جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، غریب کے بادشاہ۔ میں نے جامعۃ الرشاد کی زندگی تاریخ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی امیروں کا جنازہ ہوتا تھا جامعۃ الرشاد پورا بھرا رہتا تھا، لیکن اگر قبرستان کے پیچھے کسی غریب کا جنازہ ہوتا تو گنے چنے چند لوگوں کو میں نے دیکھا، چند لوگوں کو میں نے دیکھا۔ یہ ہمارا ایک وہ بتاتا کہ ہمارے اندر ایمان کی کیا صفت ہے کہ امیر کا اگر جنازہ نکلتا ہے پورا شہر امنڈ پڑتا، جانا چاہیے، کوئی نہیں ہے، لیکن اگر غریب ہے اس کے غریب کے جنازے میں بھی جائیے، اس نے اگر دعوت دی اس کی دعوت کو خوشی خوشی قبول کیجیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے، ان کو گھر اپنے کبھی بلائیے، مدعو کیجیے اور ان کو اپنے ساتھ دسترخوان بیٹھ کھلائیے۔ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، عجب اور تکبر دل سے نکلتا ہے، تو یہ دولت انسان کو ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں انسان کے تکبر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں، ماضی کی تاریخ پڑھیے، شداد، قارون، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بڑی دولتوں سے نوازا تھا، بڑی شہرتیں دی تھی، لیکن کیا انجام ہوا؟ غرور، اللہ کی نافرمانی، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا تھا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، زمین کے نیچے دھنسا دیا۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص قوم سابقہ میں ایک شخص ایسا تھا جو تکبر کی بنیاد پہ وہ چل رہا تھا، اپنے کپڑے کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، بال کو یوں لہرا رہا تھا اور اندر بہت خوش ہو رہا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت اتنی خراب لگی کہ زمین کے اندر اللہ نے دھنسا دیا، قیامت تک کوئی نہیں دھنسا دیا اس کو۔ یہ کس وجہ سے اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تھی؟ تکبر، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں اچھا لگتا ہوں، میرا کپڑا اچھا۔ اگر دل میں یہ خیال ہے نا کہ کپڑا میرا اچھا، مجھے اگر کوئی کپڑا پہن کے بھی آپ جائیں کسی مجلس میں اور آپ اس کپڑے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، سامنے والے کو ذلیل سمجھے، تو ایسا کپڑا پہننا بھی حرام ہے۔ اس لیے اس کپڑے نے آپ کے اندر تفاخر پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا۔ کپڑا پہننا کوئی منع نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے کپڑوں پہ، اپنے مکانوں پہ، اپنے دولتوں پہ فخر کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کبھی میں اچھا کپڑا، دل خواہش ہوتی ہے کہ میں صاف ستھرا کپڑا، اچھا کپڑا پہنوں، میرے جوتیاں صاف ہو، یہ کیا تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر اپنے آپ کو، چونکہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ اچھا کپڑا پہنیے، صفائی ستھرائی تو آدھا ایمان ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کپڑا کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا لباس کسی کے پاس نہیں۔ اگر یہ آ گیا اور سامنے والا اگر خراب ہے تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ پہنیے، اللہ نے دیا پہنیے، لیکن اپنے اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھیے، کسی کو ذلیل مت سمجھیے، کسی کو غلط نگاہ سے مت دیکھیے۔ اس لیے یہ دولت دی ہوئی آپ کی دولت نہیں، اللہ کی دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی دی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت لوگ ایسے تھے، اللہ نے بے شمار دولتیں دی تھی، بے پناہ دولتیں دی تھی، لیکن ان دولت کی ناقدری کی، تکبر میں مبتلا ہوئے، فخر میں مبتلا ہوئے۔ اللہ رب العالمین وہ شخص جو زکوٰۃ دینے والا تھا، اللہ نے اس شخص کو کچھ ایسے دن آئے کہ زکوٰۃ لینے والا بن گیا۔ یہ ایسے حالات ایسے نہیں آتے، وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، بے پناہ اللہ نے دولت، قرآن کریم میں اللہ نے بڑی مثال دی ہے۔ افتأتون الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کو تراش تراش کو وہ مکانات بناتے تھے،
پہاڑوں کے اندر وہ تراشتے تھے اور مکانات بناتے تھے۔ اللہ نے خود اس کی تائید بھی کیا، وہ لوگ خود کہتے تھے اشد منا قوہ، کہ ہم جیسے اس شہر میں کوئی طاقتور نہیں، ہم جیسے اس شہر میں کوئی بہادر نہیں۔ اللہ نے خود اس کی مثال دی، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسا شہر میں تو کوئی نہیں ہے۔ بڑی اللہ نے طاقت دی تھی، سلطنت کے مالک تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے مکانات بناتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ تکبر میں جب مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، عجب میں مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اور ایسے ہو گئے بجذع النخلہ، جیسے کھجور کے دانے کھائے بکھرے پڑے، ویسے اللہ نے حشر کر دیا۔ حشر کیسے ہوا؟ 7 لیال و 8 ایام، کہ مستقل 8 راتیں 7 دن مستقل تیز و تند ہوا چلتی رہی، اور اس آندھی کے اندر اللہ نے اٹھا کے پٹک کے وہ حشر کر دیا، وہ قوم کا وہ حال کر دیا کہ ایسا لگتا نہیں تھا وہاں بستی کوئی آباد تھی، اس کے اندر عجب پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ نے بہت بڑی مہارت دی تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بناتے تھے، لیکن اس کے اندر جب غرور آیا، تکبر آیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، قرآن نے خود کہا لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسا شہر میں کوئی نہیں تھی۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ دل کے اندر بڑا پن پیدا ہوا کہ میں ہوں، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو تیسری چیز ہے میرے دوستو دولت ملنے کے بعد عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے۔ یہ دولت میری دولت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ یہ مقام حاصل، نہیں، یہ محنت مشقت آپ کی کچھ نہیں ہے، اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتے نوازتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے جو نعمتیں اللہ جسے چاہتے دیتے ہیں۔ یا آپ کی کوئی کوالیفیکیشن کی یا آپ کی کوئی طاقت کی یہ فن نہیں ہے۔ بڑے بڑے کوالیفیکیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج روزی کے لیے ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دولت عطا کرتے ہیں۔ دولت ملنے کے بعد عاجزی انکساری آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے دروازے پہ کوئی اس کو یوں ہی ڈانٹ کے بھگا دیں، کوئی سوال کہ یوں ہی ڈانٹ کے، میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ رشتہ داروں کیا حقوق ہے، ان حقوق کا خیال رکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، ہمارے مال میں ان کا حق ہے، تکبر نہیں آنی چاہیے۔ ان کا حق اللہ نے بنایا، وہ لینے نہیں آ رہے، ان کا احسان ہے کہ مطالبہ کرے، احسان ہے۔ تو یہ دولت تیسری چیز جو ہے جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز ہے حسب و نسب، خاندان کی بنیاد پر انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ میں سید خاندان کا ہوں، اگر کوئی نیچے خاندان والے دعوت دیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، شادی بیاہ کرنا نہیں چاہیں گے، اس کے خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بڑا خاندان ہوں اس کے کیوں شریک ہوں، میری امیج ڈاؤن ہو جائے گی، اسٹیٹس میرا خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور خاندان قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہارا ایک متعارف ہو سکے، ایک تعارف ہو سکے، تمہاری ایک پہچان ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت حجۃ الوداع کے موقع جو خطبہ فرمایا تھا، بڑا جامع خطبہ تھا، اور لوگوں خطاب کا فرمایا اے لوگوں نہ کسی عربی کو عجمی میں کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو کسی غریب پہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نزدیک تو معزز وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، وہ اللہ کے افضل ہے۔ تو یہ نہ ہمارا حسب و نسب، نہ ہماری مال و دولت، نہ علم اللہ کے ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے۔ یہ ملنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ حسب نسب کا جو اتنا فتنہ خراب ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک معزز وہی شخص ہے، ہم نماز جہاں پڑھنے آتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز، سب کھڑے، سید بھی کھڑے ہیں اور انصاری بھی کھڑے ہیں، خان پٹھان سب کھڑے ہیں، کوئی مطابقت، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ اللہ نے اس درس دیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں جب آتے ہو ایک ہی کاندھے سے ملا کے کھڑے ہوتے ہو، کوئی امتیاز کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو وہ شخص معزز مقام رکھتا ہے جو تقوی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اے بیٹی اپنا تقوی پر اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ورنہ کل تمہارا والد بھی اللہ کے عذاب سے تجھے بچا نہیں سکے گا۔ ہمارے والد کیا تھے، ہمارے دادا کیا تھے، نہیں، آپ کیا ہیں، آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں، میں اللہ کی کتنی عبادت کر رہا ہوں، کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چوتھی چیز جو ہے حسب نسب، جس کی بنیاد پہ انسان تکبر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عہدہ، منصب۔ انسان کو عہدہ مل جاتا ہے، اب اپنے سے نیچے والے کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ نے کوئی مقام عطا کر دیا، کسی عہدے کسی منصب پہ فائز ہو گئے ہیں، اب نیچے والا سب اس کو حقیر سمجھتا ہے، جس کو جو چاہا کہا، جس کو جو چاہا حکم دیا کہ میری حکومت میں جو چاہوں کروں، نہیں، اللہ نے آپ کو ایک عادل بنایا،
اور آپ یاد رکھیے آپ کی حکومتوں سے بڑی حکومت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایک بڑی حکومت ہے۔ تو اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا تھا انکار کرتے تھے، میں نہیں لوں گا، کیوں؟ اتنا آسان نہیں ہے، عہدہ ملنا بہت آسان ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے، اس کو صحیح سے انجام دینا بہت مشکل کام ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جو منصب ملا تھا آپ اس منصب کو کس طریقے سے نبھائے۔ تو انسان منصب پہ پہنچنے کے بعد سامنے والے کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، غلط نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر یہ تکبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پانچویں چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے اس کا عہدہ۔ چھٹی چیز ہے کامیابی۔ جو میں جو کام کرتا ہوں مٹی چھوتا ہوں سونا بن جاتا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، میرا جو فیصلہ ہوتا ہے ہر فیصلے کو جو بھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں وہ فیصلہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس میں میں بہتر ہوں۔ تو انسان کو جب وہ دولت مل جاتی ہے کامیابی کی، اللہ نے کبھی کامیاب کر دیا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو کامیابی دے کر کے، دولت دے کر کے، عہدہ دے کر کے کبھی آزماتے ہیں، کبھی لے کر کے آزماتے ہیں، کبھی لے کر کے آزماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ یہ دولتیں، یہ عہدہ، یہ منصب جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اگر ناقدری کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو چھین لیں گے۔ ساتویں چیز انسان کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان خوبصورت ہے، اچھا ہے، سامنے والا اگر یاد رکھیے اگر سامنے والے کو آپ نے غلط، کانے کو کانا کہنا، لنگڑے کو لنگڑا کہنا، لولے کو لولا کہنا، اندھے کو اندھے کہنا، یہ گالی ہے۔ اسے حقارت کے بنیاد پہ کہنا اس کو اب اندھا ہے۔ آپ وہ خود سے نہیں بنا، آپ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، اس رب کو نشانہ بنا رہے ہیں جس رب نے اسے بنایا۔ کالے کو کالا کہہ کر کے اب اس کو نہیں، اس ذات کو تنقید کر رہے ہیں جس نے اسے بنایا ہے۔ اس لیے وہ خود سے تو کالا نہیں بنا، خود سے لنگڑا لولا تو نہیں بنا، خود سے اندھا اپاہج تو نہیں بنا، آپ اس رب ذات کے فیصلے کو للکار رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ کبھی کسی کو لنگڑا کہنا چاہیے، نہ لولا کہنا چاہیے، نہ اندھا کہنا چاہیے، نہ کالا کہنا چاہیے، کسی اعتبار سے اس کو نہیں پکڑ کہنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے اندر آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ بڑے خوبصورت، اللہ تعالیٰ اگر چاہے ایک چہرے پہ پھنسی نکلتی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک کوئی حادثے کا شکار ہو ساری چہرے کے حسن و جمال سب ختم ہو جاتا ہے، سب دنیا میں دھرے کے دھرے رہ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اس چیزوں پہ غرور پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، سامنے والے کی بھی قدر کیجیے۔ آپ مثال دیکھ لیجیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بڑے کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ کے دیکھیے مقام، اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پرچھائی آگے آگے چل رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ پرچھائی آگے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ بلال حبشی ہے۔ اللہ کے رسول نے بلال حبشی سے پوچھا تو بلال کی میں نے تو یہ جنت میں پایا، جنت میں دیکھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں اللہ کے رسول، مجھے یقین ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں ٹہل رہوں گا۔ تو خالد ہیں، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اس لیے میں نے بتایا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کالے کسی گورے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ کے نزدیک معزز تقویٰ والا وہی ہے۔ جو 8ویں چیز جو آخری چیز ہے وہ انسان کے پاس طاقت ہے۔ طاقت ہو، چاہے خود کی طاقت ہو یا خاندانی اعتبار سے طاقت ہو، طاقت مل جاتا ہے۔ طاقت پہ غرور، اب سامنے والے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیلنج کرتا ہے، میں دیکھ لوں گا، مارنا پیٹنا جو دیکھ لیا۔ میں نے اس عمر میں بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پورا خاندان پورا کنبہ نکل پڑتا تھا لاٹھی لڑنے کے لیے۔ اللہ نے ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ فالج کا اٹیک ہو گیا، آج بندہ کسی کام کا نہیں ہے، یوں پڑا کا پڑا ہوا۔ تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا بزرگوں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پاتی۔ بڑی طاقت تھی فرعون کے پاس، قارون کے پاس، شداد کے پاس، کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکی، بڑی دولت تھی کوئی بچا نہیں سکی۔ اس لیے تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ میں نے بتایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو اپنے چہروں کو مت پھیر لیا کرو، بات چیت مت بند کر لیا کرو، اپنے رخسار کو مت پھیر لیا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بات بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، اس کی طرف ملنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہروں کو مت پھیرا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ زمین پہ اکڑ کے چلنے کی وجہ سے میں پہاڑ کی بلندی پہنچ جاؤں گا؟ نہیں، پہاڑ کی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا،
اور مٹی کی صفت کیا ہے؟ عاجزی. مٹی کی صفت کیا ہے؟ عاجزی. اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر تکبر پیدا ہو، تمہارے اندر غرور پیدا ہو، تو اپنی حقیقت کو، اپنے وجود پہ غور کرو. اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. کہ اپنے وجود پہ غور نہیں کرتے ہیں. دنیا میں آ کے تم تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، گھمنڈی کرتے ہو. اپنے آپ پہ ذرا غور کرو کہ کس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا. الم نخلقکم من ماء مہین. کیا تم غور نہیں کرتے کس ذلیل پانی سے، کس حقیر پانی سے، کس ناپاک پانی سے میں نے تجھے پیدا کیا. اگر جسم پہ وہ پانی لگ جائے تو تم اس کو جتنا جلدی دھونا چاہتے ہو، جسم پہ لگنا گوارا نہیں کرتے. اس پانی سے میں نے وجود بخشا. الم نخلقکم من ماء مہین. ہم نے تجھے اس پانی سے وجود دیا. پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ اپنے پیدائش پہ غور کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. کہ میں نے وہ پانی سے پیدا کیا جو پانی انسان کے ریڑھ کی ہڈی سے، پسلیوں سے نکلتا ہے. اس سے میں نے تجھے پیدا کیا. پھر دنیا میں آنے کیسے یہ غرور کس چیز کا؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے. عاجزی کیا ہے؟ کہ عاجزی یہی ہے کہ انسان جو ہمیں دولت ملے، شہرت، عاجزی ملے، وہ جو بھی ہو اللہ کی دی نعمت ہے. کسی کے سامنے اپنے آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو دی اللہ کا احسان ہے. حسن ہو، جمال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، شہرت ہو، اللہ کی دی بہت بڑی نعمت ہے. بس اللہ کا شکر گزار بن جائے. اور یاد رکھیے دولت ملنے کے بعد، چاہے عہدہ ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد اگر اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر کوئی دولت مل گیا، صحت مل گئی، عہدہ مل گیا، کوئی منصب مل گئی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں تو اب آزمائش میں گرفتار ہو گئے. اللہ نے آپ کو اس کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا. اس لیے دولت ملنے کی وجہ سے، شہرت ملنے کی وجہ سے، علم ملنے کی وجہ سے عاجزی آ رہی ہے، اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ کا انعام اور اکرام ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. لیکن ان کی وجہ سے اگر ہمارے دل کے اندر یا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو سمجھیے اب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے کہا کبھی کبھی لے کے آزمائش میں ڈالتے ہیں، کبھی انسان کو دے کے آزمائش میں ڈالتے ہیں. اس لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو کبر تو نہیں پیدا ہو گیا، میرے اندر کوئی تکبر اور غرور تو پیدا نہیں ہو گیا. اس لیے اللہ نے آدم کی جو اولاد ہے اس کو مٹی، ہمارے میں تواضع ہونا چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے. ایک عاجزی کیسے پیدا ہوگی؟ ایک دوسرے کو سلام کیجیے، ایک دوسرے کی اگر کوئی دعوت دے تو ان کے تحفہ تحائف دیجیے، ان کے قبول کیجیے. کھندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملیے. کوئی بیمار ہے ان کی عیادت کرسی کے لیے جائیے. تب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تب انسان کے اندر جا کے انکساری پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.